حضرت یونس علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اے یونس صرف اتنا کہو کہ اگر تم نے اللہ کی بات نہیں مانی اور مجھے نبی نہیں مانا تو پھر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب کی خبر امت کو، اپنی قوم کو سنا دی۔ ایک کسی شخص نے، پوچھنے والے نے پوچھ دیا اے اللہ کے نبی یونس آخری اللہ کا عذاب آئے گا کب تک عذاب آئے گا؟ تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہہ دیا کہ 40 دن میں عذاب آ جائے گا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں کہ اے اللہ اگر تو نے 40 دن میں عذاب نہیں بھیجا تو پھر میں ان لوگوں میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا اور پھر بادشاہ مجھے مروا ڈالے گا۔ اس گمان میں یہ دعائیں جب یونس علیہ السلام کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی یونس میں عذاب 40 دن میں نہیں بھیجوں گا۔ آپ نے اپنی طرف سے یہ بات کیوں کہی کہ 40 دن میں عذاب آئے گا؟ میں نے کہا تھا یہ کہہ دو کہ عذاب آئے گا، آپ یہ کہتے کہ عذاب آئے گا۔ آپ نے یہ کیوں کہا کہ 40 دن میں عذاب آئے گا؟ تو اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام اس ڈر کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو یہ بادشاہ ہمیں مروا ڈالے، مجھے مروا دے گا یہ بادشاہ، تو اپنے بچوں کے ساتھ نینوا کا سفر اختیار کیا۔ نینوا کے ارادے سے اپنے وطن کو چھوڑ دیا اور وہاں سے ہجرت کر لی۔ بہرحال جب یونس علیہ السلام ایک ایسی نہر، ایک ایسے ندی کے پاس سمندر میں پہنچے، سمندر کو پار کرنے کی باری آئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ایسا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہی یہ تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام کی بیوی بھی جدا ہو گئی اور 2 بچے تھے وہ بھی یونس علیہ السلام سے جدا ہو گئے۔ ایک بچے کو بھیڑیے نے اٹھا لیا، دوسرا بچہ وہ سمندر کی خطرناک لہر کے اندر آ کے وہ بھی بہہ گیا، اکیلے یونس علیہ السلام بچے۔ بہرحال وہ کشتی میں سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد کشتی بھنور میں آ گئی۔ یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ کشتی بھنور میں جب آتی ہے جب کوئی غلام اپنے مالک سے روٹ کے جاتا ہے، بھاگا ہوا اپنے مالک سے ہوتا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت اپنے مالک سے میں ہی بھاگا ہوا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کود گئے اس خطرناک سمندر کے اندر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اے مچھلی اپنا نبی کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، اگر بال بھی باقا کر دیا تو پھر تیری خیر نہیں ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام، قرآن نے پورا تذکرہ کیا ہے نا اس کا۔ یونس علیہ السلام اللہ نے فرمایا اگر میرے نبی یونس مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس دعا کو نہ پڑھتے ہوتے تو انہیں قیامت تک مچھلی کے پیٹ سے نکلنا میسر نہیں ہوتا، مچھلی کی غذا بن جاتے یونس علیہ السلام۔ لیکن یونس علیہ السلام اس دعا کو پڑھتے رہتے تھے اے اللہ تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ تو یونس علیہ السلام کو جس مچھلی نے نگلا اس مچھلی کو دوسری مچھلی نے بھی کھا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اے مچھلی شمال جنوب مشرق مغرب گھماؤ یونس کو، میرے نبی یونس کو گھماؤ۔ اور اللہ نے فرمایا یونس مجھ سے بھاگ رہے تھے، بھاگو، کہاں بھاگتے ہو، دیکھتا ہوں کہاں تک بھاگو گے۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی لیے مشرق مغرب شمال جنوب گھومتی پھری۔ اس کے بعد جب 40 دن پورے ہو گئے تو یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اگلا۔ جیسے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے اللہ نے فرمایا اے میرے نبی یونس یہ جو سامنے بیٹھا ہوا شخص کمہار گھڑے بنا رہا ہے، مٹی کے وہ برتن وغیرہ جو نہیں بنتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا یونس اس شخص سے کہو، کمہار سے کہو ایک گھڑا تول دے۔ تو یونس علیہ السلام نے کہا اے شخص، اے کمہار ایک گھڑا اپنا تول دو۔ تو اس نے کہا میں کیوں تول دوں بھائی، میں بنا اس لیے رہا ہوں کہ میں اپنے گھڑے کو تول دوں، کیوں تول دوں؟ تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا مولا یہ گھڑا نہیں توڑ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی یونس جب یہ کمہار ایک اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا مٹی کا برتن نہیں توڑ رہا ہے، گھڑا نہیں توڑ رہا ہے، تو میں اتنی جلدی اپنے بندوں کو کس طرح سے عذاب میں گرفتار کر لیتا، اتنی جلدی ان کو تہس نہس کر دیتا عذاب بھیج کے۔ آپ نے کہہ دیا 40 دن میں عذاب آئے گا، میں کیسے 40 دن میں ان پر عذاب بھیج کے انہیں تہس نہس کر دیتا۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحیمی کریمی، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہم کو ایک پیغام دیتا ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم دنیا کے اندر سب کچھ ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ کے فیصلے کے علاوہ کوئی شخص اللہ کے فیصلے کے علاوہ اللہ کے فیصلے سے
ذرہ برابر ہٹ کے کوئی کام نہیں کر سکتا.